بس کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے، بس کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہوتا ہے۔ کون؟ اللہ موجود ہوتا ہے۔ 3 شخصوں کی سرگوشی میں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے، اور 5 کی تو وہ چھٹا رہتا ہے۔ 5 کی سرگوشی ہوتی ہے تو چھٹا اللہ رہتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سے پہلے والی آیت کو پڑھیں، وہی سرگوشیاں کر اس سے رہے ہیں، پہلے کی آیت کا ترجمہ پڑھیں، یعنی اور اوپر، یہ اوپر والی اس کا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے نا۔ جس دن اور اوپر سے پڑھو، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کرتوت جتائے گا۔ اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے، اور پھر وہ یہ اے سننے والے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو، چوتھا وہ موجود ہے، اور 5 کی تو چھٹا وہ موجود ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے لفظ اور نہ اس سے کم اور نہ یہ اس سے زیادہ، اس کا کیا مطلب؟ آپ بتائیے کیا مطلب؟ اچھا میں بتا دوں، اب آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا، آپ نے اور پیش میں کیا، غلط کروں گا تو آپ بتائیے۔ تو آپ نے پیش کیا تو آپ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، 3 شخص چپکے، سرگوشی یعنی چپکے سے بات ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے چوتھا میں وہاں ہوں، یہ مت سوچو کہ میں نہیں سن رہا ہوں، میں موجود ہوں۔ اور 5 کی ہوتی ہے چپکے سے، 5 کہیں بات کر رہے تو چھٹا میں ہوں، ہے نا؟ اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ 3 رہتے تو چوتھا میں، 3 + 1 کتنا ہوئے؟ 4۔ 5 ہوتے ہیں تو چھٹا میں، 5 + 1 6، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو اس سے اب میں بات پوری ہو، اور نہ اس سے آپ پوچھے نا میرے کو، 3 + اللہ 4 تو ہو گئے 4، اور 5 اور پلس اللہ 6، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یعنی اگر یعنی کیلکولیشن پرفیکٹ ہونا چاہیے جو اللہ بولتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اگر ہم مان لے کہ بھائی نبی بھی سن رہے تو 3 + 1 4 اور 5 تو زیادہ ہو گئے، اور پھر 5 میں چھٹا اللہ، پھر نبی بھی سن رہے تو +7 تو اس سے زیادہ، تو وہ اللہ بول رہا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تفسیر اب پڑھی، اردو تو جانتے ہیں؟ میں تفسیر میں عالم کی بات پہ چلوں کہ اللہ کی؟ تفسیر نہیں، ترجمہ، یہ عالم نے ترجمہ کیا نا، میں اس ترجمے میں ہی غور و فکر کرتا ہوں، تفسیر پہ ہی مان لاؤں، کیونکہ یہ احمد رضا خان کی تفسیر، وہ اشرف علی تھانوی کی، وہ مودودی کی، وہ جو کیا نام ہے اشرف علی بہت ہے، تو آپ تفسیر تو پتہ ہے نا ہر عالم کی الگ، لیکن ترجمہ دیکھیے، جو میں وہاں پڑھا وہ یہاں بھی ہے، ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہوتی، ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہوتی، یعنی ایک آدھ جگہ وہ جو ابھی بتائے میرے کو وہ ہوتی ہے، لیکن وہی میں تو بالکل نہیں ہوتی عربک میں، لیکن رات سوال ترجمے میں جیسے 2-4 آیتیں میں، یعنی 6000 آیتوں میں اگر 4 آیتوں میں کسی عالم نے ترجمے کیا ہے، وہ ایشو تو ہٹا دو۔ اب یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے پرٹیکولر میٹر کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میٹر نبی نہیں جانتے، یا صرف اسی میٹر کے بارے میں؟ اچھا اسی میٹر میں آپ کی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پہلے اپنا جواب آپ نے پیش کر دیا نا، صرف اس میٹر کو نبی نہیں جانتے یا تمام میٹر کو نہیں جانتے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ کب کی بات ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہی بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں اللہ کے علاوہ چوتھا پانچواں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نہیں جانتے، کیا اونلی دس پرٹیکولر بات یا کوئی بھی بات نبی نہیں جانتے؟ وہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی حیات تھے، جب کے لیے بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، جب بھی اللہ کے نبی وہاں 3 کے بیچ میں نہیں تھے، اب 5واں پارہ اٹھائیے، 3 کے بیچ اللہ کے نبی نہیں تھے، تو حیات میں بھی یہ اپلیکیبل ہے، لاگو ہوتی ہے، اور قیامت تک کے، اب تو ہے ہی نہیں، جب تو تھے حیات
ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں میری بات سوال نہیں بات سمجھے، آپ کا وہ جب یہ پرٹیکولر گفتگو نبی نہیں جانتے تھے یا کوئی بھی گفتگو نہیں جانتے؟ تو میں وہی بول رہا کہ یہ گفتگو بھی نہیں جانتے تھے، ثابت ہے یہاں، ثابت ہے، ٹھیک ہے ہے نا؟ اور اس کے بعد جب تو حیات تھے، ہاں ٹھیک، حیات موت کی بات نہیں ہے، نہیں یہ میں آپ کو گفتگو بتانا چاہ رہا ہوں میرے کہ بھائی، اس ٹائم حیات تھے، یہ واقعہ ہاں ہوا تھا حیات جب۔ تھے تو تو حیات نہیں سن رہے، حیات تھے تو صرف یہ بات نہیں سنے یا کوئی بھی بات نہیں سنے؟ میں بتا رہا ہوں کوئی بھی بات، مطلب جہاں اللہ کے نبی نہیں ہے، دشمن پیچھے چھپے جنگ عہد میں، صحابہ اتر کے پہاڑ پہ، تو اللہ کے نبی کو کیا پتا تھا پیچھے پہاڑ کے؟ پتا نہیں، ہاں آپ کو تفسیر تو نہیں بتائیے پڑھنا، نا، میرا وضو نہیں ہے، آپ کو تفسیر نہیں پڑھنا ہے، آپ کو تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا۔ اچھا آیت سورہ، سورہ آل عمران لیجیے، سورہ نساء لیجیے، آیت نمبر، آیت نمبر 1 پہلے نساء لیجیے، میں دکھاتا ہوں۔ کوئی بات ہوئی، تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ دوبارہ پڑھو، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، آپ کہتے ہیں نبی نہیں جانتے، آپ کس کی بات کو مانیں؟ بتاؤ دوں کیا نہیں جانتے تھے وہ بھی پیش کرنا، ہاں تو کس سے تفسیر سے پیش کریں گے؟ نہیں آیت سے پیش کریں گے، آیت سے پیش کریں گے، وہی نا بات۔ آیت سے پیش کریں۔ کیا بولے تھے وہ آیت ترجمہ، جو ہم جو نے کچھ اللہ آپ نہیں جانتے تھے ہم اللہ نے نے آپ کو سکھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ بھول ہوا گیا۔ کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نبی نہیں جانتے تھے ہم کہہ سکیں، ورنہ اللہ پر بلیم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب آپ دیجئے قرآن سے، تفسیر سے نہیں۔ تفسیر سے نہیں، یہی تو بات ہے، تفسیر سے میں نہیں، قرآن سے کوشش تو پیور سے ہونا چاہیے، مانتے ہیں لیکن اس میں چکر چھپا رہتا ہے۔ چلو ڈسٹرب مت کرو بیچ میں، بولنا نہیں ہے، بیچ میں مت بولو، چلو میں نے بول دیا نا بھائی، آپ بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے آیت سے دکھا دو، اس آیت کا انکار کر کے دکھاؤ۔ نہیں انکار تھوڑی ہو رہا ہے آیت کا، یعنی سمجھنے کی بات ہے، وہ آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سمجھا دو، ٹھیک ہے، بالکل سمجھا، آیت کا انکار، بالکل سمجھا۔ یعنی حضرت سیکھنے کے لیے آئے ہیں کچھ آپ سے، انما الاعمال بالنیات، اور نیت ان کی سیکھنے کی ہے، تو اسی لیے ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے، ایکسچینج آف تھاٹس ہو رہے ہیں۔ اچھا پہلے ایک بات اور سن لیجیے، ڈسکشن ہماری تھی نبی موت کے بعد نہیں سنتے، ڈسکشن تو بہت نہیں، وہی یہ تو ابھی چل رہی وہی چل رہی ہے۔ ابھی تک آپ نے کوئی کلیئر کٹ آیت نازل نہیں بتائی، کہ آیت نہیں بتائی کہ نبی مرنے کے بعد نہیں سن سکتے، ابھی تک نہیں بتائی، وہی چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے، ابھی تک کلیئر نہیں بتایا، یہ کلیئر میں ہوتے یاد جائے دلا رہا گی، ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل، انشاءاللہ۔ پروسیس چالو ہے۔ ایک آیت انہوں نے بتائی، ایک آیت آپ نے بتائی، وہ بتا رہے ہیں۔ سورہ یوسف ہے یہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 سے شروع سے پڑھتا ہوں۔ بالکل پڑھیے۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس سے عربی قرآن اتارا ہے، عربی قرآن اتارا ہے ٹھیک ہے، کہ تم سمجھو، کیونکہ اللہ کے نبی عربی تھے، سمجھو۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے خبر نہ تھی، اب خبر ہے کہ نہیں؟ اب ہے نا، تو ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں نا، اب خبر کا مطلب رسول اللہ کو وہی بھیج کے بول رہے ہیں تو وہی کہ جب تو ہم خبر، نے کب کہا کہ نبی اپنے طور سے جانتے تھے، اللہ کی عطا سے جانتے تھے، دنیا سے تو ہم کیا بول رہے ہیں، بنا عطا کے جانتے تھے، ایک ہی بات ہے، عطا سے ہی سب آپ جانتے کی یہ آیت اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی، مطلب اب آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں، ہاں، صحیح ہے نا؟ نبی کو اب اللہ، وہ آیت جو میں نے پیش کی، جو کچھ آپ نہیں نہیں مگر وہ جانتے، چیز انکمپلیٹ رہی نا کہ خبر کیا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہے ہیں۔ وہی تو جو پہلے خبر نہیں تھی وہ ہم خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قصہ یوسف، جو آپ کو خبر نہیں تھی وہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، وہی کے ذریعے۔ وہی کے ذریعے خبر دے رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے بعد اے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، اس آیت کے بعد کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو کہ نبی نے فرمایا ہو مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے وہ نہیں معلوم۔ اس آیت کے بعد یعنی پیغمبری کے دور میں، اب آپ کے طور ہاں، بالکل، وہ بھی بتا۔ اب آپ کے کہنے پر
جو سورہ مجادلہ کی آیت 3 اور 4 کی بتائی، ٹھیک ہے، اس سے ثابت کیا کہ نبی نہیں جانتے. اب یہاں اللہ نے فرمایا آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، تو اب جتنی بھی نہ جاننے والی چیز تھی سب معلوم تو ہو گئی، تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ نبی کو معلوم ہو گیا. وہی تو قرآن میں پتہ چل گیا نا. لیکن بات کیا ہے، پہلے نہیں جانتے تھے. یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، ہم وہی کے ذریعے ٹھیک ہے. ایسا سمپل میں لیجیے. پہلے جانتے تھے، اللہ بول رہا ہے کہ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں نا کہ اللہ کے نبی سب جانتے تھے موسیٰ عیسیٰ کے اس قصے. کا بھی ہم جواب دیتے ہیں. یہاں جواب پھر یہ ہے نا، صرف یہی آیت آپ کو ملی نا. میں بتا رہا آپ ہوں مجھے یوسف علیہ السلام کا. اب آپ پہلا پارا لیجیے، پہلا پارا لیجیے، تیسری آیت لیجیے. اذ قال ربک، ہاں اور یاد کرو اس سے، ہاں، اور یاد کرو. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بس اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی یاد کرو. یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا آپ ہوں. یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جو فرشتوں سے اللہ نے کلام فرمایا، اللہ فرماتا ہے نبی آپ یاد کرو. جب تھے ہی نہیں تو یاد کیوں کرنے کا؟ جانتے ہی نہیں تو اللہ نے وَإِذْ قَالَ یاد کرو کیوں فرمایا؟ اللہ یاد دلا رہا ہے اس لیے یاد دلانے کے لیے ہونا، موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یعنی آدم کا آپ سب دے رہے ہیں تو پھر موسیٰ عیسیٰ سب وہ جانتے تو ہیں. بات میں ہو گیا نا. آگے نا تو آیت پھر روز باللہ سورہ یوسف کی نہیں. آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ارے تھے. میرے بھائی، ایک ہوتا ہے علمی مشاہدہ. یہی تو بات میں دیکھو ایک جاننا چاہ رہا تھا. ایک چیز ہوتی ہے کہ ذہن میں انسان کے کروڑوں باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بیک وقت کروڑوں باتیں ذہن میں نہیں ہوتی. کوئی جب یاد دلاتا ہے نا تو فوراً وہ بات آ جا میں نے اس وقت ایسا کیا تھا. اس کو پہلے آپ سمجھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، مطلب جب آپ کے سامنے سب موجود تو ہے، ہم آپ کو یاد دلا رہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اگر نہیں تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ فرمایا نبی آپ یاد کیجئے. کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چلو یوسف علیہ السلام کی بات کا آپ انکار کر رہے ہیں، تب اس بات کو قرآن سے ماننا پڑے گا نا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبی موجود تھے، یہ مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو اس آیت کا ترجمہ غلط کر دو. غلط نہیں ترجمہ کا تو یاد کیا؟ کرو یاد کرو وہ واقعہ. ارے بھائی میں آپ سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. میں آپ اس جگہ بولا یاد کرو کل آپ واقعہ. تقریر میں تھے؟ نہیں اچھا نہیں تھے. اب 2 دن پہلے کوئی واقعہ آپ کے ساتھ حادثہ آیا تھا؟ پتہ نہیں. اب کسی سے ملاقات کی ہوگی، ایک آدمی کا نام بتاؤ 2 دن سے پہلے ملاقات کی تھی. طاہر بھائی سے ملاقات کی. اب میں یہ کہوں کہ بھائی اب 2 دن پہلے طاہر بھائی سے ملاقات کی، ذرا یاد کرو. اگر آپ ملاقات نہیں کرتے تو میں کیسے کہتا کہ یاد کرو؟ یاد کرو کہنے کے لیے آپ کا ملاقات کرنا ضروری تھا، آپ کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا نا. تو اللہ کے نبی نہیں تھے تو اللہ نے کیوں فرمایا اے نبی یاد کرو؟ وہی تو میں آپ سے بول رہا چلو، ہوں. آپ مان رہے ہیں نا چلو، کہ آدم کا اور سب کا قصہ معلوم ہے تو اللہ ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو یہاں یاد اللہ سے کرو. پوچھیے، آپ یہاں کہاں اللہ سے پوچھیے، اسی لیے آپ ہی تفسیر کی پوچھیے. ضرورت ہے. ہاں، کیا ہے نبی بغیر ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں، اچھا اس مجھے سے یہ پہلے بتاؤ، آپ کو خبر نہ ٹھیک ہے، تھی آپ مجھے یہ اس بتاؤ قصے کی، آپ واقعے کو کی. نبی سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ غصہ مت نہیں، کرو وہ میں کہ آپ صبح بھی بات وہ ہوئی ہے. صرف وہی آیتیں ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ کو یہ باتیں نظر آئے، یہ آیتیں کیوں نہیں دیکھتے ہاں، آپ؟ میں بتا رہا ہوں. چلو 1 منٹ، تیسرا پارا لو، آخری آیت. تو آپ نے جواب نہیں لیا. دشمنی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ جواب لیجیے نا. وہ بات یہ میں دیتا ہوں. ہمارے کو دشمنی نہیں ہے، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت پیغمبروں میں نہیں ڈالنی چاہیے، نہ انسانوں میں، نہ نہیں ولیوں ڈالی. میں. اللہ نے رؤوف کہ الرحیم اللہ ڈال دیا تعالیٰ ہے، رؤوف الرحیم اللہ نے ڈال دیا ہے. بالکل رحم کرنے والے ہیں، بالکل ہے. یہ تو تو ہم اللہ مان رہے ہیں، ہم نے نہیں لیکن ڈالا. سن رہے ہیں پورے ورلڈ میں. نبی کو اللہ کی صفت دینے والا اللہ ہے. تیسرے پارے کی آخری آیت لو، آخری رکو، آل عمران تیسرے پارے کی آخری رکو. یہ کون سا پارا ہے؟ لن تنالوا، اس طرف یہ چوتھا ہے. اور یہاں دیکھو آیت ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ. کیا ہوا؟ ادھر ٹھیک ہے نہیں، اور اس طرح یہاں سے پڑھو وَلَقَدْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. اب پہلے میں نے بتایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے روحیں تو تھی نا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی طور سے پیدا فرمایا نا، اس سے پہلے انسان کی روحیں تو تھی نا. کو تو پتہ نہیں آپ کو ہے پتہ نہیں، کیونکہ پورا قرآن ہم پڑھیں، اس سے پہلے اچھا، روح ہم کہیں بتا نہیں دیتے ملا ہیں. میرے اس کا بھائی. ترجمہ پڑھو. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے،
تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرو. اس کی مدد کرنا. فرمایا اب آیت کو دوبارہ پڑھو، ترجمہ دوبارہ پہلے سے. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. اللہ نے پیغمبروں سے عہد کب لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا آخری نبی آئے، میرا رسول آئے، تو تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. اب مجھے بتائیے، اللہ کو معلوم تو تھا یا نہیں کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے درمیان، تم نبیوں کے درمیان میرا نبی آئے تو ان پر ایمان لانا؟ اللہ کو معلوم تھا، ان لوگوں نہیں ارے معلوم میرے تھا. بھائی، اللہ ہی بھیجنے والا نا نبیوں کو، اور ہمارے رسول کو اللہ نے آخر میں بھیجا، یہ بھی اللہ ہی بھیجنے والا. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، تمام نبیوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر میرا نبی آئے تو تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. مجھے یہ بتائیے، اللہ نے یہ کہہ کے غلط کر دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بول رہا ہے، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میرا رسول آئے گا تو تم ماننا. نبیوں کا ذکر، تمام نبیوں کا ذکر. کیا بول رہا ہوں؟ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ مثال، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم، مثال کے طور پر پیغمبر لوگ کے نام. اے نبیوں کی جماعت، تمہارے درمیان میرا نبی، میرا رسول آ جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. ہمارے نبی ان کے زمانے میں تو آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، بعد میں آئے، اللہ ہی نے بعد میں بھیجا. تو اللہ جب جانتا ہے کہ وہ بعد میں بھیجے گا تو اللہ نے کیوں نبی سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ہے تو ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. ایک بات یہ ہوئی، پوری کرنے دو مجھے. پھر دوسرا اللہ فرماتا ہے، اے نبی یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. تو نبیوں سے عہد لیتے وقت ہمارے نبی موجود تھے، تبھی تو فرمایا کہ یاد کرو ہم نے جب دوسرے نبیوں سے عہد لیا، جب تمہارے درمیان یہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. پھر آگے فرمایا، اور آگے اس کا ترجمہ پڑھو. ہاں نہیں، اس کو ترجمہ پورا کرنے دو ہمیں. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے قبول کیا اس بات کو؟ اللہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے. اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. کیا یہ ذمہ داری لیتے ہو؟ ارے اللہ کیوں ذمہ داری دیتا ہے؟ جب اللہ کو معلوم ہے بعد میں بھیجے گا تو ابھی سے کیوں ذمہ داری دیتا ہے؟ آگے پڑھو. اور سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا، سب نے قبول سب کا اقرار کیا. ہاں، اس کے بعد فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. نبی سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے. تو سچے ہوتے تو جب انہوں نے قبول کیا تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم ایک دوسرے سے گواہ ہو جاؤ؟ نبی تو پھر نہیں سکتے وعدے سے، پھر بھی اللہ اور کنفرم کرا رہا ہے کہ نہیں، گواہ ہو جاؤ. اور آگے پڑھو. اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو گواہ جاؤ، میں بھی گواہ ہوں. ارے نبی پھر نہیں سکتے، پھر بھی گواہ بناتا ہے اللہ. پھر کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ارے اللہ کیوں گواہ بنتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ کیا پتا چلا؟ میرے نبی کی شان کو معمولی مت سمجھو، عالم ارواح میں بھی نبی کی تعریف ہو رہی ہے. ہو گیا کہ میرے کو اس کی وہ آپ بولے نا، میں بتانا اب مجھے آپ سے اس سے یہ سوال ہے، آپ صرف یوسف علیہ السلام کا قصے والی آیت پیش کرتے ہو، میں نے 2 آیتیں پیش کر دی. اس کے جواب میں مجھے کوئی آیت دے دو کہ نبی وہ بھی نہیں جانتے تھے. ابھی آپ لوگ نے سنا سنے نا، آپ نے کہا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ابراہیم، میں نے وہ مثال کے طور نبیوں کے نبی، آپ پوچھیں گے کون نبی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ مثال کے طور پر یہاں مثال نہیں، یہاں یہ آپ بتا رہے یہاں ہیں نبیوں کا ذکر ہے نا. چلو میں اس موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لیتا ہوں نام کو. نبیوں کا ذکر ہے تو سب آگے، موسیٰ علیہ السلام بھی آگے. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تو وہ بھی آگے. تو یعنی آپ یہاں اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا ہے نا. اور عہد لینے سے پہلے عہد لیا تو نبی سے فرما رہا کہ اے نبی آپ یاد کرو. قرآن کب نازل ہوا؟ نبی کی دنیاوی زندگی میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو، مطلب نبی اس وقت موجود تھے، اور یاد کرنے کے لیے نبی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیسے ذکر فرما رہا ہے، کیسے وعدہ لے رہا ہے اور کیسے گواہ بنا رہا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں سے عہد لیا. ہاں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. ہاں وہی قرآن کہہ رہا ہے، تمام پیغمبروں سے عہد لیا. جی. امت یعنی اولاد اولاد کا بھی ہے، دکھاؤ. میں بتاؤں ابھی، اولاد آدم کا بھی ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں. آیت میں دونوں باتیں نہیں، اس میں صرف نبیوں کا ہے نا. دوسری آیت میں تمام لوگوں کا ہے. اچھا دکھائیے. ٹھہریے میں یہ آیت پہلے کلیئر کروں پھر دوسری آیت. بالکل. آپ اس آیت میں فرما رہے کہ تمام پیغمبروں سے ہم نے عہد لیا، پیغمبروں سے کہ میرے پیغمبر آئیں گے. جی
ہم نے تمام پیغمبروں نہیں سے نہیں، عہد میرا لیا. کہنا یہاں یہ ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش وہی کریں. سمجھوں گا پھر میں پڑھوں گا. نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نبی کو تمام چیزیں معلوم تھی، یہ ہمارا عقیدہ. تمہارا عقیدہ نبی کو پہلے معلوم نہیں تھی. وہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ وہی آیت ہو میں رہی کیا بات ہو رہی ہے. ہے؟ آپ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہی بتایا کہ نبی کو پہلے معلوم نہیں تھا، اللہ کے بتانے پر معلوم ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے بتانے ہی پر سب معلوم تھا، اور یہ سب کے سب اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے. یہ ہمارے آرگیومنٹ یہ ہے. اب بدلنا نہیں ٹاپک کو، سمجھے؟ نبی کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا، پہلے سے معلوم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دو آیتیں پر یاد رکھنا، تو نبی کے علم میں تو سب کچھ ہے. اچھا، اب میں دوسری آیت آپ کو بتا دوں. یہ تو نبیوں کا ذکر ہوا میرے بھائی. اور سے پڑھیے، اور سے پڑھو. اور سے ہاں اور سے پڑھیں گے. اور آیتیں دکھائیں گے آپ کو. اب یہ آیت میں جو آپ بات بول رہے ہیں، میں یہ بول رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، نبی کو سب کچھ اللہ نے بتا دیا. نہیں آپ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ چیزیں نہیں جانتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی سب چیز جانتے ہیں. آپ فرما رہے کہ عہد لیا کہ میرے پیغمبر آئیں گے. ہاں، تو پیغمبروں یاد کو کرو بول کا رہے لفظ ہے ہیں، نا، پیغمبروں کو ہی بول رہے ہیں نا. پیغمبروں کو. پیغمبروں نہیں ہمارے نبی نبی کو اللہ بول رہا ہے کہ آپ یاد کرو میں نے پیغمبروں سے عہد لیا. کیا عہد لیا کہ میرے رسول آئیں گے. ہاں ہاں، تو آپ یاد کرو کا مطلب جب تھے ہی نہیں تو یاد کرنا کیسا؟ تو یعنی اب نبیوں وہی سے نا، یہی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بول رہے کیا کہ تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ موسیٰ سے عیسیٰ سے سب پیغمبر آگے کہ میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی مدد کرنا ہے نا. آپ یہ بتانا چاہ رہے نہیں، ہیں. یہ نہیں بتانا چاہتا. یہ جو واقعہ ہوا اے نبی اس کو آپ یاد کیجئے. تو یاد کرنے کے لیے نبی کا موجود رہنا ضروری تھا. تو بھائی نبی کا اور موجود آپ رہنا، کا ماننا یہ ہے کہ نبی موجود نہیں تھے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کب مدد کریں گے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہیں گے تبھی مدد کریں گے نا. ہاں، اللہ فرما تو رہا وہی ہے. تو میں تو کہہ رہا کہاں ہوں. ہے ان کے درمیان میں؟ تو کہاں تھے؟ اللہ کو غلط کہہ رہے ہو آپ. ہاں، تو یہ آپ سوچئے، یہ امت، یہ آپ ارے سوچئے میرے بھائی آپ کیوں میری کہ بات موسیٰ کے ٹائم محمد رسول اللہ آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم محمد رسول اللہ آئے تھے. نہیں. تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا. ہاں، تو اس کا مطلب یہ امتیوں کو بول رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آئے نبی. ترجمہ پڑھو، ترجمہ آپ پڑھو. دیکھیے نا، آپ کیا امت- آپ بولیے کہ موسیٰ اور ابراہیم یا اسحاق علیہ السلام کے ٹائم محمد الرسول اللہ آئے تھے. نہیں، سمجھ رہے نہیں ہو. آپ بول رہے ہیں. اب میں بول رہا ہوں نا، اب بولے. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. جب سے پیغمبر آپ امت کو کہاں سے لائے؟ پیغمبروں سے عہد لیا، پیغمبروں سے عہد لیا، یہی تو بول رہا ہوں میں. تب پیغمبروں سے عہد لیا تو اللہ فرما رہے اے نبی یاد کرو. ہاں. تو آپ کہہ رہے کہ نبی موجود نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں موجود نہیں تھے تو اللہ نے یاد کرو کیوں فرمایا؟ تو سب پیغمبر موجود تھے نا. آپ نبی کو کیوں بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں. آپ کی بات لے ہو سمجھ نہیں رہے نا. ہیں. آپ بول رہے ہیں پیغمبر ایک موجود تھے، آپ سب قرآن سے پیغمبر دلیل موجود دیے، تھے. اسی میں انہیں رب سب پیغمبر موجود تھے، ہمارے نبی بھی موجود تھے، تبھی اللہ نے فرمایا یاد کرو. تو آپ- یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ آپ یہ- مانتے نہیں کہ نبی ہاں، موجود تو تھے؟ جب نبی موجود تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے پیغمبروں جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا. یہ بول رہے ہیں نا آپ. تو نوح علیہ السلام کے ٹائم محمد الرسول اللہ آئے. بھائی صاحب پہلے جو آپ آئے یہ بول رہے ہیں. حضرت میں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کو عالم عرواح کا کچھ بھی معلومات نہیں ہے. وہی تو میں نے کہا کہ کسی عالم کو سامنے لاؤ. دیکھیے عالم ارواح کی معنی ہی نہیں معلوم، عالم ارواح کا وہ زمانہ ہی نہیں معلوم. چلو ان ٹھیک کو. ہے. وہی تو میں نے شروع میں کہا کہ ایک عالم سے جب ان سے بات جی حضرت یہ چاہیے ہمیں. چلو ٹھیک ہے. کہاں ذکر کیا؟ نہیں، یہ بات دیکھیے، آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یوسف کا قصہ سنا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی. ساتواں پارہ اس کی تشریح میں یہ بتا رہے ہیں، یہ آیت میں وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سورہ نام لو 7واں پارہ. اصلاح کر لینے آئی انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوتی ہے. بیچ میں ڈسکس کون بھی کرنے کو دور جا رہے ہو. دو دلیلیں دی قرآن سے، ایک بھی دلیل قرآن سے رد نہیں ہے. اور قرآن کے نص سے نص سے ثابت ہے. نص سے قرآن سے دو. یہاں سے پڑھو. اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانا نہیں زمین کے اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خوش جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. اب پڑھیے آپ اس پر. صحیح پڑھے. صحیح پڑھے نا. ہاں، میں پڑھا ہوں یہ آیت. آپ جو ہے نا تفسیر تو نہیں دیکھتے. نہیں، روشن کتاب میں تو کیا مطلب ہوا؟ قرآن میں ہر خشک ہر تر کا ذکر ہے. ایوری ویٹ اینڈ ڈرائی کا قرآن شریف میں ذکر ہے. دوسری جگہ پہ ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی بڑی ذکر کا موجود ہے. ٹھیک ہے نا.
قرآن میں ہر چھوٹی بڑی ذکر کا علم موجود ہے. اب لیجئے سورہ روم 21واں پارہ، اس کو ترجمہ پڑھیے. اور اگر زمین میں بولے وہ نمافی، اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر، اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. کیا مطلب ہوا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں پتہ ہے؟ کروڑوں. سب درختوں کو تم قلم بنا لو، ٹھیک ہے، اور پورے سمندر کو سیاہی. ایک اتنے گلاس میں، ایک پین میں جس میں ہم 100-200 صفحہ لکھتے ہیں، پانی کا 1 یا 2 ڈراپ ہوتا ہے، تو اتنے ڈراپ میں تو کئی قلم بن جائیں گے. پورے جگ میں سینکڑوں قلم بن جائیں گے، پوری ندی میں تو ہزاروں قلم بن جائیں گے، اور پورے سمندر میں کروڑوں اربوں قلم بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا مزید اور 7 سمندر لے لو. اس کے بعد بھی قرآن کی تفسیر کرو گے تو قرآن کی تفسیر نہیں ختم نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ قرآن میں اتنی چیزیں اللہ نے فرما دی ہے. قرآن میں اتنی چیزیں ہیں کہ تمام درخت کو قلم بنا کر 7 سمندر، ایک نہیں 7 اور سمندر لے لو، انک بنا لو، پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اب سورہ رحمان لو، 27 پارہ. دوبارہ بولتا ہوں، قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے، ہر ویٹ اینڈ ڈرائی چیز کا ذکر ہے. اتنا ذکر ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اگر دنیا کے تمام درخت کو پین بنا لو، سمندر کو انک بنا لو، 7 سمندر اور لے کر انک بنا لو، پھر بھی قرآن کا علم ختم نہیں ہوگا. سورہ رحمان کی پہلی آیت پڑھو. الرحمن علم القرآن. ترجمہ پڑھو. 7ویں پارے میں اسٹارٹ میں 27 آدھے کے بعد ہے. کہاں ہے یہ؟ تو ہاں ٹھیک ہے، رحمان ہے صحیح. نہیں زخرف ہے، ادھر ہے 27واں پارہ. اور آگے ہاں بس ترجمہ بولو نا. ہاں رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ٹھیک، بس اتنا کافی. اللہ نے فرمایا اے نبی قرآن ہم نے آپ کو سکھایا. قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے. اتنا ذکر ہے کہ تمام سمندر کو درخت کو قلم بنا لو، سمندر کو انک بنا لو تو بھی ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ نبی کے علم کو لکھنے کے لیے تمام درخت کو قلم بنا لو، سمندر کو سیاہی بنا لو، 7 سمندر اور لے لو، نبی کے علم کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ایک بات یہ ہوئی. اب لو سورہ قیامہ 29ویں پارے میں. اب نبی کے آپ کو جو نا وہ ایک چن کے آیتیں لیتے ہوں، یہ آیتیں کہاں جائے گی؟ سورہ قیامہ 29واں پارہ. اور لو سورہ نوح کے بعد. ہاں اور آگے ٹھیک، اور آگے بعد ہے. ہاں اب آئیے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. لا تحرک ان علینا، اس کو پڑھو. بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہی تو ہے. جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہی. قرآن کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا اللہ فرماتا ہے نبی یہ ہمارے ذمے ہے. تو اللہ نے اپنے ذمے کرم میں لے لیا، نبی کو پورا قرآن سکھا دے گا اور نبی کو ہر چیز کا علم دے دے گا. تم کہتے ہو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، ہم تمہاری بات کو مانیں یا اس بات کو مانیں؟ 4 دلیل ہیں قرآن سے. 4 ارے اور بہت ہے. الحمدللہ. اب مجھے اب میں یہ کہنا ہوں، آپ نے صرف سورہ مجادلہ کی وہ کفار منافقین کے تعلق سے ہونے والی راز کو پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں. اور سورہ یوسف کے بعد کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں جانتے، اگر مان لے تو اب تو جانتے ہیں. جانتے تو ہم بھی ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک. یہ دیکھیے آپ ہے نا، پہلے نہیں جانتے تھے، مان لو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ بولتے کہ سب جانتے پہلے کے. یہ بات اب جانتے، پھر اللہ بول رہا ہے آپ نہیں جانتے تھے، ہم کس ساتھ سنا آپ رہے نے ہیں. قبول کیا نا، پہلے نہیں جانتے تھے اب جانتے آپ مان رہے ہیں. اب جانتے آپ مان رہے ہیں نا. ہاں مان رہے ہیں. ابھی جانتے آپ مان رہے وہی ہیں. آ چکی ہے. ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں. قرآن پورا ہو چکا ہے، دین پورا ہو چکا ہے، پورا اللہ کے جانتے نبی ہیں، صلی اللہ بالکل علیہ جانتے ہیں. وسلم. لیکن بات کیا تھی ہماری؟ کیا پہلے نہیں سے جانتے تھے؟ آپ بولے کہ آدم سے لے کے سب پورا جانتے تو تھے. اس کے لیے ہم نے دلیلیں دی نا، اس کے لیے دلیلیں بھائی دی. آپ اب جانتے نہیں، اس کے لیے میں نے وہ آدم علیہ السلام والی آیت پیش کی. فرش یہ سب دلیلیں دے رہے ہیں آپ. میرے بھائی، بات سے آپ کے لگ رہا ہے کہ سب جانتے، غیب جانتے، یہ سب بول رہے ہیں آپ، ہے نا.
मैं भी तो कुरान ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो फरिश्तों को अल्लाह ने फरमाया कि मैं आदम को पैदा करने और नबी से फरमाया नबी आप याद करो, उसका क्या मतलब होगा फिर अगर जानते नहीं थे तो? जवाब दो हजरत। इसी तरह नबियों से अहद लिया। अच्छा, इसी तरह नबी के पैदा होने के कुछ साल पहले फील का वाकया हुआ, हाथियों वाला, है ना, वो जो अबरहा, ठीक है ना, अल्लाह ने फरमाया अलम तरह, ए नबी क्या आपने नहीं देखा? पैदा तो नबी नहीं हुए थे, अलम तरह फरमाया। चलो ये 2-4 साल की बात थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजारों साल पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ने फरमाया अलम तरह इलल्लज़ी हाज्ज, क्या नबी आपने नहीं देखा है नमरूद इब्राहिम से झगड़ा कर रहा था? वही तो आपने नहीं देखा? जब थे नहीं तो ना देखने वाली बात कहाँ से आ गई भाई? वही मैं तो ये सब आयतें कहाँ जाएगी? तो वही आपका वही हमारा ये कहना है। आप एक डिस्कस पर उतर रहे नहीं पूरे। मेरा ये कहना, मैंने जो कहा ना कि नबी से दुश्मनी की बात, उसकी वजाहत करता हूँ। इतनी सारी आयतें हैं कि ए नबी क्या आपने नहीं देखा, याद करो, उन सबको आपने नजरअंदाज करके सिर्फ इन्हीं आयतों को क्यों लिया? इसका जवाब पहले दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब आयतों को आप समझ रहे नहीं, अल्लाह ताला का कहने का यही मतलब है। आप ही समझ रहे हो तो बता दो कैसे आप है ना बताना ये चाह रहे हैं कि मूसा के टाइम भी सारे वाकयात पता थे और आदम की हुआ और वो सब वाकयात पता थे बिना बताए। अभी तो आपने कहा था कि वही आने के बाद आता मालूमात होती, फिर बोलते हैं अल्लाह के अता ही से सब मालूम है। हमारा अकीदा क्या है? जैसे पूरा कुरान खत्म हो गया, नबी का इल्म कंप्लीट हो गया, और नबी ने फरमाया, हदीस सुनिए, इल्मी बाद वफाती का इल्मी फी हयाती, ठीक है, हमारे नबी ने फरमाया इल्मी बाद वफाती का इल्मी फी हयाती, मेरा इल्म मेरे दुनिया से जाने के बाद ऐसा ही है जैसा मेरी जिंदगी में मेरा इल्म। तो इससे साबित हुआ कि हमारे नबी का इल्म आज भी वही है। तो वो है ना, कुरान है, सिंपल है, तो आप उसको रिजेक्ट करो ना। अब मेरा सवाल ये है, किया हमने, बताओ ना आपने कहा कि नबी अब नहीं सुनते, कहा कि नहीं? एक दलील दी आपने अभी तक? इल्म है तो इल्म के ऊपर अमल करना है ना। दलील तो नहीं दी आपने। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुरान फुरकान है, अल्लाह फरमा रहे ये किताब सच और झूठ का फैसला, इस बेस पे हम लोग ये काम करते हैं। वो रावी चेक और सब जो उलमाओं का फन है हम नहीं, हम लोग इसलिए कि दुश्मन रावी ओरिजिनली रखता है, रसूलुल्लाह का नाम रखता है, साहबाओं का रख के ही डुप्लीकेट बात घुसाता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट नाम तो रखेगा नहीं। अब्दुल्ला बिन सबा या अबू जहल, ओरिजिनल नाम रख के वो लोग काम करते हैं। कि इमाम बुखारी देखिए कई लाख हदीस जमा की, आप सुने होंगे, और सब रिजेक्ट करके सिर्फ कितनी है सही हदीस? ये गलत है। अभी मैं सुना हूँ कई लाख। आप सुने हो तो आपने अच्छा कितनी लाख हदीस जमा की थी? बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, हाँ। और उसमें से सही हदीस 1 लाख थी, और बुखारी शरीफ में तकरीबन 7000 हदीसों को जमा किया। बाकी सब जमा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हदीसें नहीं है? नहीं वो राइट है। अरे उनकी दूसरी किताबों में है। दूसरी बुखारी की और दूसरी किताब अल अदबुल मुफरद है इमाम बुखारी की। देखिए मेरे जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या करना पता है, टच मत करो, एक के बाद बुखारी शरीफ को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्यों मानते हो? क्योंकि वो बहुत अच्छे आलिम है। बुखारी शरीफ को मानने के लिए आपको कहा किसने? हाँ, बुखारी शरीफ को मानने के लिए आपको क्या नबी ने कहा? इमाम बुखारी 250 साल बाद पैदा हुए, क्या नबी ने फरमाया कि बुखारी की हदीस लो? क्यों मानते? आप जब कुरान के अलावा जाते नहीं तो बुखारी की हदीस को मानने का क्या हक है? अल्लाह के नबी की सुन्नत उसी में है ना, सब जमा। आपने खुद कहा ना कि रावी जो है ना फैब्रिकेट करते हैं, नाम को चेंज करते हैं, आप ही ने तो कहा। तो क्या यकीन है कि बुखारी में सही हदीस है? सही भी है ना, गलत भी है। सही है क्या कि किसने कहा? अच्छा गलत है आप नहीं जानते? मेरे भाई बुखारी में हदीस सही है क्या कि किसने कहा आपको? किसने कहा कि हम उसको चेक करते हैं? अरे कुरान से। अरे मेरे तो गलत है क्या कि किसने कहा? चेक करते हैं कुरान से। आपको जब अरबी नहीं आती तो कैसे आप चेक करते हैं? तर्जुमे से। तर्जुमा करने वाला कौन है आपको क्या पता? आलिम लोग। तो उन आलिम को आप मानते हैं ना? उन आलिम को मानने का हक किसने आपको दिया? किसने दिया पता चलता है। अजीब सी बात करते हैं। आप कहते हो कि मैं कुरान के अलावा किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन आलिम के तर्जुमे पर आप कुरान को मानते हो, तो इसका मतलब आलिम को मानते हो, और उस आलिम के कहने पर सही और ज़ईफ हदीस को तुम कबूल कर लेते हो। तो इस आलिम को मानने का हक किसने दिया? मुझे बताइए कौन आलिम है?
आलिम बहुत है, किसका किसका आपने किस आलिम की बात कह के ये सब कह रहे हो कि ये सही है, ये कुरान से में आपको अरबी नहीं, मेरे भाई आपको अरबी नहीं आती, आपने इकरार किया, आपको ना कुरान पढ़ना आता है अरबी, ना हदीस अरबी में पढ़नी आती, आपने इकरार किया, तर्जुमे के बेस पर आपने फैसला किया कि ये सही है, ये गलत है। तो जिसके तर्जुमे पर बेस किया वो कौन है? कौन है? इंसान है, आलिम। तो एक आलिम को फॉलो क्यों करते हो जब आप कुरान के अलावा किसी को मानते नहीं? तो आप तर्जुमे पे डिपेंड क्यों होते हो? सही है। आप मैंने जब कहा कि ये हदीस है तो आप कहते हो ये हदीस गलत है। आपको गलत और सही की पहचान अरबी के बगैर आ नहीं सकती, तो किसी एक के कहने पर आप उसको सही और गलत मानते ना। वो कौन आदमी है जिसकी बात को आप मान के बैठे हो? अरे अल्लाह की बात है ये, आदमी की बात है। आप समझे मेरी बात? नहीं, ये मेरी बात। इनका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? असलम भाई। फिर इन पे असलम भाई, मेरी बात को आप बखूबी समझ चुके हैं, आपके कुछ भी पास नहीं जवाब समझ नहीं सके। है। आपने कुरान आपने खुद इकरार किया, मैंने कहा ना, इसने खुद की इकरार किया अरबी मैं नहीं जानता, और तर्जुमे के बेस पर मैंने सही और गलत का फैसला किया। तो किसके तर्जुमे के बेस पर आपने सही और गलत का फैसला किया? चलो आला मुझे बताओ, आला हजरत के तर्जुमे पर आपने वही तर्जुमा हो रहा है। तर्जुमा हो रहा है, वही कहा जा रहा है। ये तो अभी देख रहे हैं ना, आपने पहले से आके बता दिया ना कि वो हदीस सही नहीं है। हाँ, तो पहले से मालूम है, वही बात अच्छा, ठीक है, इसमें, ठीक वही है। बात इसी में। ठीक है, तो आला हजरत की बात को लेके कहे ना, तो आला हजरत की बात से तो सरकार का इल्म गैब साबित होता है, आप क्यों मानते नहीं? और आला हजरत की बात से ये भी साबित होता है कि अंबिया किराम कब्रों यानी कब्रों में सुनते नहीं, कह के कोई तर्जुमा नहीं है, आप उसको क्यों नहीं मानते? आला हजरत की बात से गैब का इल्म मालूम होता है, तो यहाँ तो आला हजरत ही तो बोल रहे हैं तर्जुमा किए हुए। सुनिए आप, आला हजरत ही तर्जुमा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे कयामत को पूछते हैं कि वो कब ठहरी है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे वही उसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमानों और जमीन में, तुम पर न आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने इसे खूब तहकीक कर रखा हो, तुम फरमाओ ए नबी उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं। तुम फरमाओ ए नबी मैं अपनी जान के भले और बुरे का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब की बात गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत सी भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंचती। मैं तो वही डर और खुशी सुनाने वाला हूँ उन्हें जो ईमान रखते हैं। अब ये तर्जुमा तो अहमद रजा खान का ही कि मैं नहीं जानता कयामत कब आएगी, ए नबी इनसे कहो कि मैं गैब नहीं जानता। ये कौन, मैं किया हूँ ये तर्जुमा? ठीक है, बात सुनिए आप, दोबारा इसको पढ़िए आप पढ़िए भाई, आप दोबारा पढ़िए, हम समझाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको। तुमसे कयामत ठीक है, मोबाइल को साइलेंट कर लो भाई। साइलेंट कर लो। तुमसे कियामत को पूछते हैं कि वो कब को ठहरी है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, इसे वही इसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमान और जमीन में, तुम पर ना आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने इसे खूब तहकीक कर रखा है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं। ठीक है, तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंची। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? साबित क्या, जो लिखा है क्या, कि मैं गैब क्या नहीं कहना जानता। गैब का मतलब अनसीन, पोशीदा अहवाल। ठीक है, मैं नहीं, सही है कि नहीं? मैं नहीं जानता। अगर मैं गैब जानता तो बहुत से फायदे उठा लेता और मुझे मुसीबत भी नहीं आती, पहले से बचाव कर लेता। ठीक है, अब आप लीजिए सूरह जिन। नहीं, ये गलत है तर्जुमा। ये वही तो मैं कहने जा रहा हूँ। कुफ्फार जब सरकार से पूछने आए तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आप फरमा दीजिए मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मतलब ये कि मैं अपनी जाती तौर से नहीं जानता बल्कि अल्लाह की अता से जानता हूँ, और अल्लाह की अता से जानने पर कुरान की आयतें नस से साबित हैं। उसको आप इनकार करेंगे? सूरह जिन की आयत लो।
वही तो मैंने कल रात बताया। اور آگے کا جملہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. اس کا وہی تو کہہ رہا ہوں اپنے طور سے ذاتی طور سے. اب آئیے آگے دیکھیے نا تو اس دوسرے آیت کا کیا کریں گے آپ؟ ذاتی طور سے تو نہیں جانتا, وہی آنے کے بعد بتانے کے بعد تو ہر کوئی جانتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے پہلے میرے بھائی جب مشرق سے سورج نکلے گا. آپ تو بھی جانتے آپ ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بتانے کے تو بعد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو علم غیب اپنے ذاتی طور سے مانتے ہیں؟ تو یہی تو سب لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ یہ تو آپ نے بہتان لگایا. کیا کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے عطا کے بغیر کوئی نبی علم جانتا ہے؟ ہاں تو ہم بھی وہی بول رہے ہیں. تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو جھگڑا کس بات کا؟ اسی بات کا کہ ہمارا عقیدہ کب یہی تو بات ہو رہی ہے. جا سکتے ہیں. ارے یہ بنا بتائے پتا ہے, بنا بتائے دیکھو ایک مجھے واقعہ. ایک عالم بتا دے, میں کہتا ہوں وہ عالم کافر ہے اگر اس نے کہا کہ اللہ کے عطا کے بغیر نبی جانتا ہے. اب ایک عالم بتائے کس نے یہ بتایا؟ آپ نے بہتان لگا رہے سنی علماء پر. آپ ایسا بول رہے ہیں عالم لوگ عوام کو, جو عوام ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دوست, عوام کی باتیں کیوں لیتے ہو؟ ایسا کلیئر نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی بتانا چاہیے کہ بھائی نبی پہلے سے کچھ نہیں جانتے تھے, وہی کے ذریعے تو یہ بتایا جاتا ہے. مجھے ایک عالم بتا دو. عالم نہیں, عالم کو اسٹوڈنٹ لوگ ارے بھائی شاگردوں کو عالم جیسے آپ جاہل ہو ایسے اسٹوڈنٹ جاہل ہوتے ہیں. تو سمجھائیے. ہاں تو وہی تو میں سمجھانے آ رہا ہوں. تو سمجھیے کہ بھائی اللہ وہی کے ذریعے آپ نے وہ تو آپ کا ہمارا سیم ایمان وہ بات نہیں. ارے لیکن بنا بتائے پتا تھا تو وہ اللہ بول رہا ہے آپ کو نہیں پتا تھا, آپ بتا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. جب وہی کے ذریعے آپ مانتے ہیں تو اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے, وہی کے ذریعے اب بھی علم ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اب بھی ہمارے نبی جانتے ہیں یا نہیں وہی کے بعد؟ اللہ کے نبی تو وہی کے بعد تو جانے گے, نیچرل ہے وہی کے بعد ہر بات جانتے ہیں. لیکن اب انتقال کے بعد ان کا انتقال کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رکھا, کہاں رکھا, ان کو شعور ہی نہیں ہے. تو ہم نے بتی حدث وہ بات کیوں لائے؟ حیات کی بات ہو رہی تھی. حیات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے جب کی بات ہو رہی ہے. کبھی گائے پر اور یہ عمل کے اندر کوئی اپنا ڈسٹربنس بھی نہیں ہے. ڈسٹربنس نہیں اس میں. آیت تو بھی سنو, کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ سنو نہیں وہ ابھی تک کیا جھٹلا دیا ہم نے وہ تو بتا دو. وہ آیت کا مطلب یہ ابھی تک دلیل نہیں پیش کیا آپ نے. انہوں نے دیکھو کیوں کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جس بیس کے ساتھ یہ آیت ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے کہنے کے لیے, اور سورہ یوسف کی آیت بھی پیش کر دی کہ نبی نہیں جانتے, وہ سورہ مجادلہ کی آیت سے ایک نہ زیادہ نہ ایک کم, کلیئرلی کہا نا. اس کے بعد جب ہم نے 4-5 آیتیں پیش کی تو دب گئے. اب یہ کہنا پڑتا ہے نہیں ہم مانتے ہیں اللہ کی وحی کے بعد جانتے ہیں. پہلے یہ کیوں نہیں بتائے؟ پہلے تو آتے یہ بتایا کہ نہ ایک زیادہ نہ ایک کم, نبی جانتے ہی نہیں. اور یہ بھی آپ نے کہا کہ جب زندگی میں نہیں جانتے تھے تو اب کیسے جانیں گے؟ اب یہ کہہ رہے ہو کہ زندگی کے بارے میں ہمیں شعور ہی نہیں ہے, تو آپ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ رہے گا. ہمارا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میں بولنے کا مطلب میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک منٹ سنو پہلے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آتے ہی آپ نے جو سورہ مجادلہ کی آیت پیش کی اس سے آپ نے یہ کہا کہ 3 سے زیادہ چوتھے میں 5واں جو آیت جو بھی ہو آیت کریمہ میں, اس سے کہا کہ ایک زیادہ جانتے مانیں گے تو قرآن کے خلاف, ایک کم جانتے ہیں مانتے تو بھی قرآن کے خلاف. اور یہ نبی کی زندگی میں نازل ہوئی تو زندگی میں بھی نہیں جانتے تھے, اب تو ویسے بھی نہیں جانتے, یہ کہا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کے بعد جانتے ہیں اور وصال کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں. تو پتہ ہی نہیں تو پہلے کیوں کہا کہ نہیں جانتے تھے؟ آپ کا خود کا اسٹیٹمنٹ ایک پہلے کہا حیات میں نہیں جانتے تھے. یہ تو بھائی آپ ریکارڈنگ ان کو ایک کلپ دے دینا. انہوں نے پہلے کیا کہا اب کیا کہا. میرے بھائی پہلے ایک اسٹیٹمنٹ پہ رہو. اچھا چلو اس بات کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتے ہیں. ابھی بھی قبر شریف میں نبی نہیں سننے پر ایک دلیل آپ نے پیش نہیں کی. آپ نے 1 گھنٹہ تقریباً یہاں پیش کر دیا, ابھی بھی وہ آیت نہیں پیش کی کہ جس سے ثابت ہو کہ نبی وصال کے بعد نہیں سن سکتے. ابھی بھی پیش کرو. ابھی وہ آیت میں لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس 3 آدمی چپکے سے بات کریں مدینے نبی کی قبر کے پاس, تو وہ آیت وہاں بھی اپلیکیبل ہے. کون سی؟ کہ 3 سرگوشی کر رہے ہیں تو اللہ سن رہا ہے. اور ایک منٹ قرآن میں ہے کہ نبی کے وصال کے بعد 3 آدمی, نبی کی زندگی میں قرآن نازل ہو چکا تو قرآن کے بعد بول رہا ہوں. ارے نبی کی زندگی میں قرآن نازل ہو چکا تو وصال کے بعد کی کیوں بات کر رہے ہو؟ دیکھیے مجھے یہ جواب مانگ رہے. میں تو حیات میں نہیں سنتے تھے جبکہ 2-4 کلومیٹر دور تھے اللہ کے نبی. آگے نا, اور آپ تو حیات میں نہیں سنتے آپ تو ویسے بھی نہیں سن سکتے, 3-4 کلومیٹر بھی نہیں سن سکتے, یہ کہا نا. تو اب کیوں کہا کہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں؟ شعور نہیں, ارے کس عجیب طریقے سی سے بات زندہ ہے. سننے کی بات ہو رہی ہے. ایک بات یہ کہتے ہو کہ نہیں جانتے, 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں جانتے تھے. دوسری بات یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بتانے پر سب کچھ جانتے ہیں. تو ایک اسٹیٹمنٹ ہونا یار, جو اللہ بتایا تو اللہ نے کیا کیا بتایا؟
कुरान में फरमाया ना, वही तो मैंने कहा, कुरान में हर चीज का जिक्र है, और कुरान में इतनी चीजों, कुरान में हर चीज का जिक्र है कि इसकी तफसीर करने के लिए 7 समंदर को सियाही बना लो, जमीन के तमाम दरख्तों को कलम बना लो, फिर भी खत्म नहीं होगी। उस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया और तमाम गैब का इल्म, मा कान व मा यकुन, जो कुछ होने का था, जो कुछ होने वाला, सब सिखा दिया। जब सब सिखा दिया, आप कैसे इनकार करते हो कि ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे? अच्छा, अल्लमहुल बयान में जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, आपका एतराज है कि कयामत का इल्म सरकार नहीं जानती। ठीक है, हमारा ये है कि सरकार कयामत का इल्म अल्लाह ने दिया था, लेकिन लोगों से छुपाने को हुक्म था। नबी को कयामत का इल्म था। अब दलील सुनिए, अल्लाह ने फरमाया मा कान व मा यकुन, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, इल्म अता फरमा दिया। नबी ने भी फरमाया मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली, कयामत तक जो कुछ होने वाला है सबको देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली। अब मुझे बताइए, कयामत के होने वालों में बच्चा कब पैदा होगा, होने वाला है कि नहीं? बारिश कब होगी, होने वाला है कि नहीं? कौन कब मरेगा, होने वाला है कि नहीं? होने वाली जितनी चीजें हो गई, अब बाकी क्या रहा? क्या रहा? होने की तमाम चीजें हो गई, अब तो कयामत बाकी है। तो जब नबी जानते हैं जो कुछ होने वाला है, मैं जानता हूँ, होने की सब हो गई, तो कयामत नेक्स्ट है, तो कयामत का इल्म है तभी तो। समझे मेरी बात? होने की तमाम चीजें जानते हैं, अब तमाम चीजें होने वाली ऑकर्ड हो गई, व्हाट इज नेक्स्ट? दुनिया का खत्म। अब तो नबी वो जानते हैं। इसी के मुतालिक एक और बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बातें बता दी है अल्लाह ने। बता दी, बिल्कुल बता दी। तमाम पैगंबर कितने आए, सब कुछ बता दिया, तमाम पैगंबरों के सब बता अहवाल, दिया, सब बता दिया। यानी इसमें 25 या 26 पैगंबरों का जिक्र है, और आए तो कई आए पैगंबर आए, हदीसों में आता है। वही तो मैं कहता हूँ, कितने पैगंबर आए? करीब तकरीबन 1.25 लाख। हाँ, चलो, तो ये सबके पैगंबरों के अहवाल अल्लाह के नबी को पता है, बिल्कुल पता, बता दिए। बिल्कुल पता। देखिए कुरान की आयत देखिए, जी, दिखाइए। वही मैं पढ़ा हूँ, ये सब इसीलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। तुम तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ वो चीजें जिसका उन्हें वादा दिया जाता है, या तुम्हें पहले ही वफात दें, बहरहाल उन्हें हमारी तरफ फिरना है। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे कि जिनमें किसी का अहवाल तुमसे बयान फरमाया और किसी का अहवाल न बयान फरमाया। ठीक है, तो पता है नबी को न बयान फरमाया अहवाल पैगंबरों का। अच्छा ठीक है, कि जिसका अहवाल बयान फरमाया अल्लाह के नबी जानते। हाँ। यहाँ है कुछ पैगंबरों का हमने आपको वाकया सुनाया और कुछ का न सुनाया, मेरे भाई। और किसी रसूल की को नहीं पहुँचता कि कोई निशानी ले आए बगैर खुदा के हुक्म के। ठीक है। तो अब यहाँ ये बात है कि पैगंबरों के अहवाल अल्लाह बोल रहे हैं, हमने आपको बात पैगंबरों का किस्सा नहीं सुनाया। कुरान में जितने पैगंबरों का जिक्र किया उसके हवाल बताए। हाँ, बता दी। तो जो कुरान में जिक्र नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि उसके अलावा दूसरे नबियों का जिक्र नबी नहीं जानते, अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह नहीं सिखाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं आपको बात पैगंबरों का अहवाल बताया और बात का अहवाल हमने आपको यानी कुरान शरीफ में जितने अंबिया कराम का जिक्र मौजूद है वो अहवाल आपको बता दिए, यानी कुरान की शक्ल में। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं जानते थे, तो अल्लाह ने जो फरमाया व अल्लमक मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब क्या होगा? अल्लाह ने ये फरमाया कि कुरान की तफसीर में 7 समंदर को मतलब स्याही बना लो, यानी हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र, खुश्क व तर का जिक्र। तो छोटी बड़ी में नबी का जिक्र भी आ गया कि नहीं? हाँ, तो जो बताया खुश्क व तर में हर चीज का नबी का अल्लाह का इल्म बता रहा है। इसका मतलब ये कि वाज़ेह तौर पे कुरान की आयतों से कुछ नबियों के हवाल बताए, और बाज आपको इल्हामी तौर पे बता दिए गए, जो बता दिए, बिल्कुल बता दिए। अल्लाह ये बोल रहे हैं कि बात को नहीं बताया। अरे भाई, और फिर हमने बताया कुरान की शक्ल में जो कुछ नहीं, बातों को जो कुछ, अरे मेरे भाई वो भी सीधी बात है, जो कुछ नहीं जानते थे। बहुत वक्त करो नमाज के लिए बहुत वक्त आप जा रहे हैं, जाइए। जो कुछ नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो कुछ आप नहीं जानते हमने सिखा दिया, क्या करोगे? उसका मतलब क्या दिखा दिया? कुछ नहीं दिखाया आपने। आप ये कुरान को मानते हैं, आला हज़रत को मानते हैं, तो सुन्नी बन जाओ तो